محفوظ نبیر اعلیٰ حضرت علامہ مولانا الحاج محمد عدنان رضا قادری اور وہیں پر مفتی عمر صاحب قبلہ بھائی رام برکاتی، بلکہ یوں کہہ لیجیے گا کس کس کا نام لے کس کس کو چھوڑ دیں، جو ذرات جس جگہ ہے وہیں آفتاب ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ یہ شربت کا سلسلہ بند کر دیجیے گا، حضرت کی تقریر ہوگی اور جسے پینا ہو وہ چپکے سے باہر چلے جاؤ۔ یہ بند کر دو، اسے اتنی محبت ٹھیک رہتی ہے جس سے انتشار پیدا نہ ہو۔ بند کر دیجیے گا، اس کو بعد میں پلائیے گا۔ ایک بار دونوں شریف پڑھیں، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ غوث اعظم گمن بے سر و سما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایمہ مدد، قادریم نعرہ یا غوث اعظم زنم دمد شیخ احمد رضا خان قطب عالم زنم۔ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا کے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ اگر بولنا جانتے ہو تو بول کر بتائیے گا، تیری نسل پاک میں ہے تیری نسل پاک میں ہے تو ہے عین نور تیرا سر۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، میں گدا تو بادشاہ، میں گدا تو بادشاہ، نور دن دونا تیرا دے ڈال سب کا نور دن دونا تیرا دے ڈال سب کا نور کا۔ دیکھیے، میں بلکہ میری مرضی تو یہ تھی کہ مجھے نہ کھڑا کر کے حضرت کی تقریر ہوتی، لیکن یہ بھائی رام برکاتی کا حکم ہے، تقریر تو نہیں بس کچھ باتیں آپ سن لیجئے گا۔ یہ عدنان ملت کا کرم ہے کہ ہم جب چاہتے ہیں جب حضور کو بلا لیتے ہیں، ورنہ زمانے چلانے والے اپنے اپنے انداز میں کوئی کسی طریقے سے یاد کرتا ہے کہ میاں لوگ آرام گاہ میں رہتے ہیں، فیلڈ میں آ کے کام نہیں کرتے ہیں، لیکن کم سے کم قریب رہ کر دیکھیے گا، پھر معلوم چلے گا آپ کو کہ ایک مہینے میں کتنی راتوں میں کتنے گھنٹے سونے کو عدنان ملت کو لگتا ہے۔ میں یہ منہ دیکھی بات نہیں ہے، اور ڈنکے کی زور پر اب یہ میں کہتا ہوں، ابھی تک حضرت نے بہت اچھے کام کیے۔ جیسا پہنچ گیا حضرت کی بارگاہ میں وہ خالی نہیں آیا، لیکن یاد رکھنا، جس نے بھی حضرت کا نام اپنے ذاتی مفاد میں استعمال کیا، سمجھ لو حضرت اس کو ایسے نکالنا جانتے ہیں جیسے دودھ میں سے مکھی کو پھینک دیں گے۔ اور میں آپ کو اس کی مثال بتاؤں، بہیڑی میں ایک طاہر ایک آصف، جب میں پڑھتا تھا تو کچھ جو اعلیٰ حضرت کے نام سے بغض رکھتے ہیں بہیڑی میں، بولے صاحب یہ پانچواں مسلک کہاں سے آ گیا؟ واقعی ان لوگوں نے مسلک کا کام کیا تھا۔ میں محلہ شیخو پور میں سید شاہد میاں حضور کے مدرسے میں پڑھتا تھا، اور حضرت ابھی وہاں تشریف لے کر پہنچے، اور ہم آج ہماری نظریں جس کی جانب بھی دیکھ لیجئے گا
جو ذرا سے پیسے میں بڑھ گیا وہ اپنے آپ میں یہ سمجھتا ہے کہ میں بھی کچھ ہوں، یا لوگ جس کی تعریف کرنے لگے وہ اپنے آپ میں یہ سمجھنے لگتا ہے کہ میں کچھ ہوں۔ لیکن میں نے یہ خود بھی دیکھا ہے کہ خاندان اعلیٰ حضرت کی یہ شان ہے کہ آج بھی اگر سیدوں کے دربار میں یہ جاتے ہیں تو یہ آقاؤں کی طرح نہیں جاتے ہیں بلکہ غلاموں کی طرح۔ اور ابھی میں بتاؤں، ایک ہفتہ نہیں ہوا ہے حضور تشریف لے گئے تھے جس مدرسے میں پڑھا تھا، اور سید شاکر میاں اعلیٰ حضرت کے مشن پر کام کرتے تھے، اور ہر انجمن میں جمعرات کو جو انجمن ہوتی تھی اس میں خود سید شاکر میاں فرماتے تھے یا تو اعلیٰ حضرت کا کلام پڑھا کرو یا علامہ حسن رضا خان کا کلام پڑھا کرو۔ لیکن خلافت شاکر میاں کو رشید میاں سے اور محبت اعلیٰ حضرت سے، اور کتنے تو ایسے تھے بدئی ایونٹ کے جو یہ گلفام بھی ہمارا ساتھی ہے جو اعلیٰ حضرت نام اہل سنت کی محبت کی بنا پر سید شاہد میاں سے بغض رکھتے تھے، یعنی میاں سے مسافہ کرتے تھے، اور جب دیکھا کہ اعلیٰ حضرت مدرسے سے ہوتا ہے تو پھر ان لوگوں نے مسافہ کرنا میاں سے چھوڑ دیا۔ اور ایک دن میں میاں کی مالش کر رہا تھا تو کچھ خواتینیں آئیں تو میاں نے کہا ظفر پانی لے کر آؤ، ذرا پڑا ہوا سورہ یاسین شریف کا ورد کرتے تھے، وہ پانی دیا، تعویذ دیا، میاں نے دعا کی اور فرمایا کہ عورتوں کو جانتے ہو؟ میں نے کہا کہ نہیں جانتا ہوں۔ کہا یہ نام لے کر بتایا، بولے فلاں صاحب کی یہ بیٹی ہے اور اس کی بیوی ہے، اور وہ سید شاہد میاں اور اعلیٰ حضرت کا مخالف تھا، اعلیٰ حضرت کا مخالف تھا اور سید شاہد میاں کا بھی دشمن تھا۔ لیکن بیوی اور بیٹی جب پہنچ گئی تو میاں نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم تعبیر نہیں دیں گے یا دعا نہیں کریں گے، اس لیے کہ سیدوں کی شان نرالی ہے۔ اور میں نے خود دیکھا جب حضرت تشریف لے کر گئے مدرسہ رشید نور میں تو سید ستین میاں ہیں سید شاہد میاں کے شہزادے، اور یوں کہہ لیجئے گا کہ حضرت بھی بڑی محبت فرماتے ہیں ان لوگوں سے۔ تو جب چلنے لگے تو ان کے من میں جو بھی آتا ہے وہ کہہ دیتے ہیں، لیکن جب چلنے لگے تو حضرت نے پھر بلایا ستین میاں کو اور مسکرا کے فرمایا میاں اب تو ناراض نہیں ہو، مسکرا کے فرمایا اب تو ناراض نہیں ہو، کوئی بات تو نہیں ہے۔ پتہ یہ چلا کہ جن کی تعریفیں ملنا مشکل ہے وہ جاتے جاتے بھی سیدوں کے دل کا حال معلوم کر کے جاتے ہیں، اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایسے آقاؤں کا بندہ ہو رضا بول پانے بھی نہیں سکتا۔ میری بڑی خوش نصیب ہے کہ میں نے امین شریعت کا انتقال ہونے سے پہلے ایک دن پہلے میں حضرت کے گھر پر جا کر اور میں نے ان کے چہرے کی زیارت کی۔ میرے ساتھ میں مفتی راحت اور سلمان میاں کے ذریعے سے ملاقات ہوئی، اور حضرت جو تھے وہ آرام گھر میں فرما رہے تھے، بات چیت تو نہیں ہوئی لیکن ہاں دور سے دیدار ہوا۔ اگلے دن پتہ یہ چلا کہ انتقال ہو گیا۔ جو جگہ امین شریعت کا جہاں مزار مقدس بنا ہوا ہے وہ اپنوں کی نہیں تھی، اور اس کے 45 لاکھ کبھی 40 لاکھ ایسے لگ چکے تھے، لیکن کیا دیکھتے ہیں کہ وہ 24 گھنٹے کے اندر امین شریعت کے مزار مقدس کے لیے دیوانوں نے اس کو خرید لیا۔ 1,30 لاکھ، کہہ دو سبحان اللہ، سمجھ رہے ہیں؟ اور 24 گھنٹے بھی نہیں لگے تھے۔ باقی آج بھی الحمدللہ، اور میں یہ ڈنکے کی زور پر کہتا ہوں، یہ دیکھیے گا گنبد تاج الشریعہ، دیکھیے گا آج ہم کہیں بھی مسجدوں میں جاتے ہیں تو سب سے پہلے گنبد رضا کو تلاشتے ہیں۔ ہمارے ایمان کی پہچان اس وقت
پڑھنے لگے ہیں، کچھ لوگوں نے یہ پڑھنا شروع کر دیا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے یہ لکھا ہے کہ انصاریوں کے پیچھے نماز نہیں پڑھی جائے، بلکہ جب بات انصاری کی آ گئی ہے تو سنیے گا، محدث کبیر کی بات سنیے گا، اللہ ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے۔ ساؤتھ افریقہ کے اندر جب طاہر القادری سے حضور تاج الشریعہ کا مناظرہ تھا، ڈربن میں حضور تاج الشریعہ کا مناظرہ تھا، ساتھ میں محدث کبیر بھی تھے، لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب ان نالائقوں سے کسی اچھے کا سامنا ہوتا ہے تو پھر یہ دم دبا کر بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، کسی نہ کسی طریقے سے کوئی نہ کوئی جھگڑا کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے۔ وہاں پر ڈربن کے اندر فائرنگ ہوئی، یعنی گولی چلنے لگی۔ لوگوں کا کہنا کہ جب گولی چلی تو منبر شریف کے نیچے کیا دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے ایک دائرہ بنا لیا، حضور تاج الشریعہ کے لوگ آگے آگے ہیں اور حضرت پیچھے پیچھے ہیں، لیکن محدث کبیر جو ہیں وہ حضور تاج الشریعہ کے آگے ہیں۔ لوگوں نے کہا حضور آپ ہٹ جائیے گا، محدث کبیر نے فرمایا سنو، جب تک علامہ ضیاء المصطفیٰ زندہ ہے گولی چلانے والوں کو یہ بتا دو یہ تو گولیاں ہیں، اگر بم بھی آ جائے تو محدث کبیر تاج الشریعہ کے سامنے سے نہیں ہٹے گا۔ وہ انصاری جو تاج الشریعہ سے اتنی محبت کریں تو بھلا اعلیٰ حضرت کے تعلق سے کیسے سوچ سکتی ہوں کہ اعلیٰ حضرت نے کبھی یہ بھی لکھا ہے؟ یہ صرف آپس میں لڑانے کا وہ ہے۔ خدا را ایسی ناپاک سازشوں سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، اور تاج الشریعہ کی وہ شان ہے کہ مدینہ پاک میں حضور تاج الشریعہ بخاری شریف کا درس دیا، کیا دیکھتے ہیں کہ بہت سارے عربی شاعر حضور تاج الشریعہ کی بارگاہ میں بیٹھ کر بخاری شریف کو سنتے تھے، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ محفل تو اپنوں کی دکھائی دیتی ہے لیکن دل میں بغض و کینہ بھرا ہوا ہوتا ہے۔ سامنے سے امام صاحب السلام علیکم، لیکن پیٹھ پیچھے جیسے ہی موقع ملتا ہے فوراً چھرا بھونکنے کی کوشش کرتے ہو۔ ارے سن لو، پیٹھ پیچھے کی خبر بھی تمہاری ہو جاتی ہے، اس لیے کوئی دیکھے یا نہ دیکھے لیکن پاک پروردگار عالم دیکھ رہا ہے، اس لیے کہ اگر تم سامنے کی دکھاوے کی محبت کرتے ہو تو یہ دکھاوے کی محبت میدان محشر میں تمہارے منہ پر مار دی جائے گی۔ حقیقت تو یہ ہے جو حال سامنے ہو وہی حال پیچھے ہونا چاہیے۔ سامنے ادنان ملت کا نعرہ لگاؤ اور پیچھے دل میں بغض رکھو۔ میں نے جو اشارہ کیا تھا طاہر اور آصف، لیکن وہ حضرت کا نام اپنے معاملے میں استعمال کرنے لگے تھے، لیکن ہوتا کیا ہے کہ خبر نہیں پہنچتی ہے، ضروری تھوڑی نہیں ہے، لیکن ایک مسئلہ ایسا آیا لڑائی کا کہ حضرت کے کانوں تک وہ بات پہنچائی اور حضرت نے اپنے ہاتھ کو یوں کھینچ لیا۔ میں یہ دعوے اور دلیل کے ساتھ کہتا ہوں، ڈنکے کی زور پر کہتا ہوں کہ جب بھی تمہیں مسلک کے تعلق سے ضرورت پڑے تو خاندان اعلیٰ حضرت میں سے کوئی آئے یا نہیں آئے، لیکن سب سے پہلے اگر کوئی نکل کر مرد مجاہد آتا ہے تمہاری مدد کے لیے تو وہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ پھر عدنان ملت ہے۔ اور تم سے تو زیادہ کوئی نہیں جانتا ہے، تمہیں تو اپنے حالات بھی معلوم ہے، تو کہنا یہ ہے کہ میاں کا نام استعمال مت کرو، دلی محبت رکھو اور مسلک کا کام کرو، ورنہ سمجھ لو بناوٹی چہرے زیادہ دن تک ٹکتے
لگتے نہیں ہیں. ایک بارش میں سارا میک اپ دھل کر نالی میں پہنچ جاتا ہے. اس لیے جو چہرے پر دکھاتے ہو وہی دل میں محبت رکھو. سمجھ لو دنیا میں بھی بیڑا پار ہے اور انشاءاللہ آخرت میں بھی بیڑا پار. بات سمجھ میں آئی پیچھے والوں؟ ہاں، اشارے میں سمجھ جاؤ. اس لیے اگر خیریت چاہتے ہو اپنے ایمان کی تو یہ بغض جو ہے نا اس کو نکال دیجئے گا. اور میں اکثر کہتا ہوں دین کے معاملے میں کیا سیاست دکھاتے ہو؟ دین کے معاملے میں کیا اچھی نیتا گردی دکھاتے ہو؟ اگر تمہاری اس نیتا گردی سے تمہاری سیاست دین کا کام اگر رکتا ہے تو سمجھ لو دنیا میں بھی تمہیں اس کا مزہ چکھنا ہوگا اور میدان محشر میں بھی اس کا تمہیں حساب دینا. بس ایک آخری بات، حضور تاج الشریعہ مدینہ پاک میں ختم بخاری شریف کا درس دیتے تو کیا دیکھتے کہ بہت سارے شیخ، لیکن ان میں سے ایک عربی شیخ کو اعتراض ہوا. اس نے کہا کہ مجھے ایک بخاری شریف کی حدیث پاک پر اعتراض ہے. تاج الشریعہ کے سامنے جب اس نے اس سوال کو رکھا تو تاج الشریعہ نے غصہ نہیں کیا، جلال میں نہیں آئے، بلکہ فرمایا بتاؤ کون سی حدیث پاک تمہیں جھوٹی لگتی ہے، کس پر تم اعتراض کرتے ہو؟ اس نے کہا کہ ایک حدیث پاک تم کہتے ہو کہ ابو لہب نے جو اپنی باندی شیبہ کو جس دن سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم روئے زمین پر تشریف لے کر آئے، اس دن انگلی کے اشارے سے دوشنبے کے دن اس باندی کو آزاد کر دیا، اور آزاد کرنے کی بنا پر تم بخاری شریف کا یہ حوالہ دیتے ہو کہ ابو لہب کو دوشنبے کے دن راحت ملتی ہے اس کے عذاب میں. میں اس حدیث کو نہیں مانتا. تاج الشریعہ نے فرمایا کیوں نہیں مانتے؟ بولے اس کا ٹکراؤ جو ہے یہ قرآن کے خلاف ہے، اس کا ٹکراؤ قرآن سے ہو رہا ہے، یہ حدیث بخاری کی قرآن سے ہٹ کر ہے. تاج الشریعہ نے فرمایا وہ کیسے؟ تو اس نے کہا لا یخلف. اس نے قرآن کی آیت پڑھی اور جب آیت پڑھی اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ کافروں کے عذاب میں کمی نہیں ہوگی، کافروں کے عذاب میں کمی نہیں ہوگی. تو پھر اس شیخ نے کہا کہ جب قرآن کا یہ اعلان ہے کہ کافروں کے عذاب میں کمی نہیں ہوگی اور بخاری کا تم حوالہ دیتے ہو کہ ابو لہب کو دوشنبے کے دن اس کے عذاب میں کمی کی جاتی ہے، اس کو راحت ملتی ہے، تو پھر بخاری شریف کی حدیث پاک جو ہے وہ قرآن کے بتانے کے مطابق یعنی یہ جھوٹی ہے، اس لیے ہم اس کو نہیں مانتے ہیں. تاج الشریعہ نے فرمایا سنو میں تمہیں اس کا جواب صحیح دیتا ہوں. تاج الشریعہ نے فرمایا بالکل بے شک، بالکل یہ بات حق ہے کہ قرآن کا اعلان ہے کہ کافروں کے عذاب میں کمی نہیں ہوتی ہے، لیکن اصل بات حضور تاج الشریعہ نے فرمائی. تاج الشریعہ نے فرمایا قرآن کا اعلان جو ہے وہ آخرت کے بعد یعنی قیامت کے بعد تب وہ حکم لاگو ہوتا ہے، اور ابو لہب کے عذاب میں جو کمی ہوتی ہے وہ قیامت سے پہلے. اس لیے پتہ یہ چلا قرآن کا اعلان جو ہے وہ قیامت کے بعد ہے، اس لیے کہ جب حکم ہو جائے گا یہ جنتی ہے وہ جنت میں چلا جائے گا، حکم ہو جائے گا یہ جہنمی ہے وہ جہنم میں چلا جائے گا، اس کے بعد پھر اس کے عذاب میں کوئی کمی نہیں ہوگی. پتہ یہ چلا تاج الشریعہ نے فرمایا آخرت سے پہلے ابو لہب کو دوشنبہ کے دن جو ہے وہ راحت ملتی ہے، اور آخرت کے بعد کسی کافر کو کوئی راحت ملنے والی نہیں ہے. اس لیے بخاری شریف کی حدیث بھی ٹھیک ہے اور قرآن کا ترجمہ بھی ٹھیک ہے.
اسی لیے ہم کہتے ہیں تاج الشریعہ کسی ایک ذات کا نام نہیں ہے، بلکہ تاج الشریعہ تو غوث اعظم سے ملانے کا زنجیر کا نام تاج الشریعہ ہے، ایک بہت بڑی مضبوط زنجیر کا نام ہے جو غوث اعظم تک پہنچاتی ہے، اس کو تاج الشریعہ کہتے ہیں، بلکہ اعلیٰ حضرت کے علم کی تصویر کا نام تاج الشریعہ ہے، مفتی اعظم کی کرامت کا نام تاج الشریعہ ہے۔ اور میں تو یہ مشورہ دیتا ہوں آئمہ حضرات کو کہ وہ اب انوار البیان کو چھوڑ دیا کریں، بہت پڑھ لیا ہے، بہت جمعے سے نکال دیے ہیں، اب فتاوی تاج الشریعہ پڑھا کریں، فتاوی تاج الشریعہ پڑھا کریں، اس لیے کہ میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ اس دور میں جس مسئلوں کی ضرورت ہے، کبھی کبھی تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی مسئلہ پڑھ کر بیٹھو اور سامنے والا پوچھنے آتا ہے تو یہ لگتا ہے جیسے اس نے وہ سوال کیا فوراً موبائل کے ذریعے سے نکال کر اس کو بتا دیا۔ قسم خدا کی تاج الشریعہ کی کھلی کرامت جو ہے وہ فتاوی تاج الشریعہ ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ بولنے میں سہوری البصر لفظ خطرت احترام معنی جو بھی غلطیاں ہیں اللہ اس کو معاف فرمائے اور ہم سبوں کو بالخصوص طریقے سے مسلک اعلیٰ حضرت کا پابند بنائے اور ہم سبوں کو حضور عدنان ملت سے بے پناہ محبت کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔